آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دینی ادارہ، دینی مدرسہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک ہے۔ طلبہ کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ گزشتہ جمعے کو وہاں دہشت گردانہ حملہ ہوا، دہشت گردی کا حملہ ہوا، اور اس حملے میں دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم مولانا حامد الحق رحمہ اللہ سمیت کئی افراد شہید ہوئے اور کئی افراد اس میں زخمی ہوئے، علماء اور طلباء زخمی ہوئے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کوئی تفتیشی ادارہ حرکت میں نہیں آیا۔ ہندوستان کافروں کا ملک ہے، کافروں کی حکومت ہے، وہاں اتنے مدرسوں پہ حملہ نہیں ہوا، وہاں اتنے علماء کو شہید نہیں کیا گیا جتنا کہ پاکستان اسلامی حکومت میں مدارس پہ حملے ہوئے اور علماء کو شہید کیا گیا۔ یہ کیسے مسلمان حکمران ہیں؟ اس ایک ہفتے میں بنوں میں حملہ ہوا، اکوڑا خٹک میں حملہ ہوا، بلوچستان میں 2 علماء شہید کیے گئے، کے پی کے میں بھی 2-4 علماء شہید کیے گئے اسی ایک ہفتے میں، لیکن قاتل نامعلوم۔ اور عجیب بات ہے، یہ جتنے سیکورٹی ادارے ہیں، چاہے فوج ہے، چاہے پولیس ہیں، چاہے دوسرے سیکورٹی ادارے ہیں، یہ اربوں روپے کا بجٹ عوامی مال سے یہ کھاتے ہیں۔ کس لیے کھاتے ہیں؟ ان کو تنخواہیں کیوں ملتی ہیں؟ تاکہ یہ اس ملک کے باسیوں کی حفاظت کرے، اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ لیکن ان حملوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب حرام خور حرام کھاتے ہیں، ملکی خزانے سے اربوں روپے حرام کھاتے ہیں، حفاظت نہیں کر سکتے، نہ بارڈروں کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ مدرسوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ علماء کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے، ایک خبر آپ نے یہ بھی سنی کہ کابل میں امریکی فوج پر حملہ کرنے والا مسلمان، کئی سال پہلے اس نے کابل میں امریکی فوج پہ حملہ کیا، آج پاکستان کی فوج نے اس حملہ آور کو پکڑا اور امریکہ کے حوالے کر دیا۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ امریکی فوج کے قاتلوں کو تم گرفتار کر سکتے ہو اور پاکستان کے مسلمان، پاکستان کے علماء کے قاتلوں کو تم گرفتار نہیں کر سکتے۔ اپنے ابا حضور کو بھی خوش کرنا ہے، وہاں سے ڈالر بھی ملنے ہیں، تم نے امریکہ کے قاتلوں کو کیوں گرفتار کیا؟ یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ قرآن اور حدیث کی روح سے بالکل ناجائز ہے۔ اس وقت جہاد تھا، اس وقت پاکستان کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے بھی کہا یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ تو اس جہاد میں اس مسلمان نے امریکیوں کو قتل کیا، تم نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اور پھر اگلی بات، اگر تم اس کو امریکہ کے حوالے کرتے تو ایک مسلمان عورت عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہے، کم از کم تبادلہ تو کر لیتے کہ یہ تم اپنا قیدی لے لو، ہماری قیدی واپس دے دو۔ لیکن اس میں ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ امریکہ سے کہہ دیں ہمارا قیدی چھوڑ دو۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ملک میں قیدی ہو، تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اس کو چھڑائیں، اس کے بدلے میں یہ حوالے کر دیتے۔ اور اس کے چند دن بعد بنوں میں حملہ ہوا، ISPR فوجی ترجمان نے بیان دے دیا کہ جوانوں نے حملہ ناکام بنا دیا، صرف 5 جوان شہید ہوئے۔
عجیب بات ہے، 20 سے زیادہ سویلین شہید ہوئے، ان میں 7-8 بچے بھی تھے، ایک مسجد کا امام بھی تھا، سول افراد تھے، ان کو شہید نہیں کہتے، اور اپنے 5 آدمی فوجی مارے گئے ان کو شہید کہتے ہیں صرف 5 جوان شہید ہوئے، باقی حملہ ناکام ہوا۔ وہ دوسرے مسلمان تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حملہ دہشت گرد افغانستان سے آ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر اس کنارے سے اس کنارے تک ساری فوج پاکستانی بیٹھی ہوئی ہے، پاکستانی فوج کا قبضہ ہے بارڈر پر، تو وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں، تم سوئے ہوئے ہو وہاں بارڈر پر، کیوں آ رہے ہیں؟ یا تم ان کے سہولت کار بنے ہو اور ان کو اندر بھیجتے ہو؟ بارڈر پر تم ہو، بارڈر سے کیوں آ رہے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ چین کا بارڈر ہے، ایران کا بارڈر ہے، ازبکستان کا بارڈر ہے، کرغیزستان کا بارڈر ہے، تاجکستان کا بارڈر ہے، تو افغانستان کے لوگ مسلمان وہاں دہشت گردی کیوں نہیں کرتے، پاکستان میں کیوں آتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ دہشت گرد پنجاب میں کیوں دہشت گردی نہیں کرتے، سندھ میں کیوں دہشت گردی نہیں کرتے، کے پی کے میں کیوں دہشت گردی کرتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ، ان کے والد 2-3 سال پہلے مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ، ان کو اسلام آباد کے اندر شہید کیا گیا۔ اور اسلام آباد کے اندر کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر گاڑی کیمرے میں نظر آتی ہے، ہر پیدل چلنے والا کیمرے میں نظر آتا ہے، اسلام آباد کا ہر درخت کیمرے میں نظر آتا ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر گھر کے اندر قاتل گئے، مولانا سمیع الحق کو شہید کر دیا، اور کہتے ہیں قاتل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا۔ اور اگر ہندوستان کا کوئی آ جائے، ابھی نندن آیا، اس کو ہوائی ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر چائے پلا کر رخصت کر دیا، کلبھوشن آیا اور اس کو عدالتوں سے رہائی دلوا کر اس کو ہندوستان میں باعزت واپس کر دیا۔ یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، اور یہ پھر امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان پر حملہ کرے، اور یہ ہمارے پاکستان کے اداروں والے یہ اس کی دلالی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے انسانوں اور جنات کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بے شمار فرشتے موجود ہیں، اور انسانوں کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے وہ فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اور وہ فرشتے ایک لمحہ کے لیے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں، ہر لمحہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور خشوع خضوع سے عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے دوران کسی دوسری طرف توجہ ان کی نہیں جاتی، تو پھر اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نفس کے تقاضے نہیں رکھے، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے،
ان کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، نفسانی خواہشات ان کے اندر بالکل نہیں ہے، وہ کھاتے پیتے نہیں، وہ جو سانس لیتے ہیں ان کا سانس لینا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے، ان کی بھوک اور پیاس اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے، گناہ کا کوئی تقاضا ان میں نہیں، شیطان کو ان کے ساتھ اللہ نے نہیں لگایا، پھر جو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ ان کا کوئی کمال نہیں۔ اس کی مثال تو اس طرح ہے جیسے ایک آدمی نابینا ہو، اندھا ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے نظروں کی بڑی حفاظت کرتا ہوں، کسی عورت کو نہیں دیکھتا، کسی بے حیائی کے منظر کو نہیں دیکھتا، اپنے نظروں کی میں بہت حفاظت کرتا ہوں، یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اندھا جو ہے، نظروں کی حفاظت یہ کمال اس شخص کا ہے جس کی بینائی ہو، جس کی آنکھیں صحیح ہوں، وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور غیر محرم پر اس کی نظر نہیں لگتی، بیہودہ منظر پر اس کی نظر نہیں لگتی، یہ اس کا کمال ہے۔ فرشتوں میں اللہ نے گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہیں کیا، گناہ کا خیال ان کے اندر نہیں آتا، تو پھر وہ اللہ کی عبادت جو کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو انسان کا ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ نے شیطان بھی لگایا، وہ اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، انسان کے ساتھ اللہ نے نفس بھی لگایا، نفس بھی اس کو گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، کھانے پینے کا تقاضا ہے، نفسانی خواہشات کا تقاضا ہے، گناہوں کے طرف ہر وقت میلان ہے، لیکن پھر بھی جب یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اس لیے انسان کا مقام جب یہ صحیح ایمان والا بن جائے، صحیح عقیدے والا بن جائے، اس کا مقام فرشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اب انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر سال کے 11 مہینے شیطان بھی ساتھ لگا رہتا ہے، نفس کے تقاضے بھی ہیں، خواہشات کے تقاضے ہیں، گناہوں میں لگ جاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ گاڑی کی بیٹری ہے اس کو چارج کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کو چارج کر لیتے ہیں، پھر وہ گاڑی اسی پہ چلتی ہے۔ موبائل کی بیٹری ہے، آپ اس کو چارج کر لیتے ہیں، پھر وہ 1 دن 2 دن وہ اسی چارج پہ وہ موبائل چلتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے روحانی طاقت، ایمانی طاقت کو چارج کرنے کے لیے اس امت کو عطا فرمایا۔ یہ ایمانی طاقت کی چارجنگ کا مہینہ ہے، یہ اپنی ایمانی طاقت بنا لو، سال کے 11 مہینوں کے لیے ایمانی طاقت بناؤ، روحانی قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ اور پھر اللہ کتنا مہربان ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے صفدت الشیاطین، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنات میں سے جو شیطان ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، انسانوں میں سے جو شیطان ہیں وہ کھلے ہیں، لگے ہوئے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور فرمایا جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سال کے 11 مہینے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے رمضان کے لیے۔
اور رمضان کے مہینے میں اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے 2 فرشتے مقرر ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے نیکی کو تلاش کرنے والے متوجہ ہو جا، نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کا سیزن۔ آج ہم مسلمانوں نے رمضان کے مہینے کو پیسہ کمانے کا سیزن بنایا۔ یہ تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، لیکن مسلمان نے اس کو دولت کمانے کا سیزن بنایا۔ 100 روپے کی چیز رمضان شروع ہو 200 میں بیچتے ہیں، 1000 کی چیز 2000 میں بیچتے ہیں، پیسہ کمانے کا سیزن بنا دیا اس کو۔ یہ تو نیکیاں کمانے کا سیزن تھا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے برائی طلب کرنے والے رک جا۔ جیسے رمضان کا اچھا عمل اجر و ثواب میں دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے، رمضان میں ایک فرض کوئی ادا کرے باقی مہینوں کے 70 فرائض سے اس کا ثواب زیادہ ہے، تو بالکل اسی طرح رمضان کا گناہ بھی وبال میں، سزا میں دوسرے مہینوں کے گناہوں سے بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کا جھوٹ دوسرے مہینوں کے جھوٹ سے اس کا وبال سخت ہے۔ رمضان کا دھوکہ، رمضان کے مہینے میں خیانت کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، ان کا گناہ دوسرے مہینوں کے گناہوں سے بڑھ جاتا ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، مغفرت کا نزول ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور رمضان اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ اس مہینے کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بندے مومن کے گناہوں کو جھلسا دینے والا ہے، جلا دینے والا۔ اور روزے کے ذریعے سے ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جیسے انسان کا ایک ظاہری اس کی صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے، ایک انسان کی صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ صورت انسان کی یہ اس کے پیر ہیں، ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ صورت ہے۔ اور ایک اس کی حقیقت ہے، اندر کی روح۔ اگر حقیقت نہ ہو تو صورت کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر روح نکل جائے انسان سے تو پیر ہیں، چل نہیں سکتا ان پر، ہاتھ ہیں ان سے پکڑ نہیں سکتا، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، صرف صورت ہے۔ ہاں جب اندر روح ہو تو پھر یہ صورت کام آتی ہے، پھر سارے اعضاء اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ تو ایک روزے کی صورت ہے اور ایک روزے کی حقیقت ہے۔ روزے کی صورت تو یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائے، کھانے پینے سے اجتناب کرے، خواہشات سے اجتناب کرے، یہ روزے کی صورت ہے۔ صرف یہ صورت کام نہیں آئے گی، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ کل قیامت کے دن یہ صورت کام نہیں آئے گی، اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک اس میں حقیقت نہ ہو، جب تک روزے کی روح نہ پائی جائے۔ اور حقیقت روزے کی کیا ہے؟ روزے کی روح یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں سے روزہ رکھے تو اس روزے کے اندر جان پیدا ہو جائے گی۔ آج روزے کی صورت کو سب اپناتے ہیں، حقیقت کو کوئی نہیں اپناتا، روح کو کوئی نہیں اپناتا۔ روزے کی روح کیا چیز ہے؟ گناہوں سے بچانا۔ اور جب اس کی حقیقت پائی جائے، اس کی روح پائی جائے، تو پھر اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. روزہ اور قرآن یہ دونوں بارگاہ خداوندی میں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے اس بندے کے لیے. روزہ کہے گا پروردگار میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، میری سفارش قبول کر لے. سفارش کیا ہوگی؟ اس کو کھلا دے دے. قرآن سفارش کرے گا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی. جب روزے کی حقیقت آ جائے، روح آ جائے تو یہ سفارش کرے گا. اور پھر اس سے بڑا انعام روزے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزی به. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے اللہ کے ہاں، اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. ایک نیکی کرے تو کم از کم 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور پھر جتنا اخلاص زیادہ ہوگا تو اتنی نیکیاں زیادہ لکھی جائیں گی. الی 700 ضعف، اگر کسی کا اخلاص زیادہ ہے ایک نیکی کرے 700 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور ایک روایت میں الی اضعاف کثیرہ، 700 پر بھی بن نہیں، اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی. اور قیامت کے دن تمام نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ فرشتوں کے ہاتھ سے دلوائے گا. اے فرشتوں، نمازوں کا ثواب ان کو دے دو، زکوٰۃ کا ثواب ان کو دے دو، حج کا ثواب ان کو دے دو. لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اور اس کا اجر و ثواب میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. کتنا اونچا عمل اللہ نے ہمیں دیا ہے. اب اللہ جو اپنے ہاتھ سے دے گا اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ باقی تمام اعمال کا اجر و ثواب محدود ہے، اس کی حد اللہ نے مقرر کر دی. ایک نیکی کے بدلے 10، 700 حد بندی ہے. لیکن روزے کا ثواب جب اللہ خود دے گا تو اللہ کتنا سخی ہے. سخی کے ہاں کوئی حد بندی نہیں ہوتی. جو سخیوں کو پیدا کرنے والا ہے اس کے ہاں کوئی حد بندی نہیں ہوتی. وہ روزے کا ثواب اپنی شان کے مطابق اس بندے کو دے گا. ایک تو اتنا بڑا اعزاز ہے. اور دوسرا اعزاز اس میں یہ ہے کہ دنیا میں تمغے تقسیم ہوتے ہیں. 14 اگست کو، دوسری تاریخوں کو تمغے تقسیم ہوتے ہیں، وزراء کے ہاتھوں سے تمغے دیے جاتے ہیں. کوئی خاص بندہ ہو، خاص کارکردگی ہو اس کی، تو ملک کا سربراہ، صدر، اس کو اپنے پاس بلا کر اپنے ہاتھ سے تمغہ دیتا ہے. وہ اس کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے کہ مجھے ملک کے سربراہ نے تمغہ دیا. تو روزے دارو، روزے کو اپنے لیے اعزاز سمجھو کہ کل قیامت کے دن تمام اعمال کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ہاتھ سے دلوائے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے دے گا. اس میں کتنا بڑا اعزاز ہوگا. لیکن صحیح روزہ رکھے، گناہوں سے روزہ، روزے کے اندر اس کی روح پائی جائے، اس کی حقیقت پائی جائے، صرف روزے کی صورت نہ ہو. اور یہ جو فرمایا اللہ نے الصوم لی، اس نے روزہ میرے لیے رکھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے مومن ہر نیک عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، پھر روزے کے بارے میں اللہ نے کیوں فرمایا میرے لیے رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے اعمال ہیں ان میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے. روزہ ایسا عمل اللہ نے ہمیں دیا، اس میں دکھلاوے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ایک آدمی کہے میرا روزہ ہے تو سامنے والوں کو کیا پتا اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو پتہ نہیں. یہ تو صرف روزہ رکھنے والے کو پتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے. اس عمل میں دکھلاوا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے، تحفہ ہے.
اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے اس کی مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، قیمتی ایئر کنڈیشن آپ لگا لیں، وہ آپ کے کمرے کو ٹھنڈا تب کرے گا جبکہ آپ کھڑکیاں بند کر دیں، دروازے بند کر دیں، روشن دان بند کر دیں۔ آپ دروازے کے نیچے جو شگاف ہے اس میں بھی کپڑا رکھ لیتے ہیں، یہ ہے پرہیز۔ تو بالکل اسی طرح انسان جتنے نیک اعمال کرتا ہے اندر روحانی قوت پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ اچھے اعمال اس کے اندر ایمانی قوت، روحانی قوت تب پیدا کریں گے جبکہ گناہ کی کھڑکیاں بند کر دیں۔ یہ گناہ جتنے ہیں یہ کھڑکیاں ہیں، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، وہ کھڑکیاں کھلی ہیں۔ جب کھڑکی کھلی ہو ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک وہ باہر چلی جاتی ہے، باہر سے گرمی اندر آ جاتی ہے، اور وہ ایئر کنڈیشن کمرے کو ٹھنڈا نہیں کرتا، اس کے لیے کھڑکیاں بند کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایمانی قوت پیدا کرنے کے لیے یہ آنکھوں کی کھڑکیاں گناہوں سے بند کرنا، کانوں کی کھڑکیاں گناہوں سے بند کرنا، ہاتھ پیروں کی کھڑکیاں گناہوں سے بند کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ طاقت پیدا ہوگی روزے سے۔ اور دوسری مثال اس کی، ایک آدمی شوگر کا مریض ہے اور اس کو ڈاکٹر جو ہے دوائی دیتا ہے اور ساتھ کہہ دیتا ہے پرہیز کرو گے۔ پرہیز ضروری ہے، اگر وہ دوائی استعمال کرے پرہیز نہ کرے، میٹھا بھی کھائے، دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اس کا نقصان ہوگا، گردے خراب ہوں گے، نظر چلی جائے گی، دل کا دورہ ہوگا، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوں گی، پرہیز نہیں کرتا۔ تو یہ جتنے نیک اعمال انسان کرتا ہے یہ تو دوائیں ہیں، علاج ہے، روحانی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن اس کے لیے پرہیز ضروری ہے۔ پرہیز ہے گناہوں سے بچنا، پرہیز نہیں کریں گے تو پھر دوا کا کیا اثر ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مجلس جما لیتے ہیں غیبت شروع ہوتی ہے اور گناہ شروع ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم اپنا روزہ گزارتے ہیں تاکہ روزہ آسان ہو۔ گناہوں سے روزہ آسان نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ روزہ آسان ہوتا ہے اچھے اعمال کرنے سے۔ آپ قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، روزہ آپ کا آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ، گھر میں دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ان کا روزہ ہے لیکن نڈھال ہو گئی، پریشان ہو گئی روزے کی وجہ سے، آپ اجازت دیں کہ وہ افطار کر دیں، روزہ توڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن اس کو دیا اور فرمایا جاؤ ان عورتوں سے کہو اس میں الٹی کر لیں، قے کر لیں۔ انہوں نے قے کر لی اس میں، تو قے الٹی کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکل گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ برتن لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے حلال کھانے سے تو روزہ رکھا لیکن غیبت کر کے اپنے مسلمان کا مردہ گوشت کھا کر اس سے روزہ اپنا ضائع کر دیا، اس لیے ان کو تکلیف ہوئی ہے۔ غیبت کرنے کو اللہ نے قرآن میں مسلمان کا مردہ گوشت کھانا قرار دیا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان کا مردہ گوشت کھا لے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم الا فضیقوا مجاریہ بالجوع، یہ شیطان انسان کے اندر ایسا چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ چونکہ شیطان کی مثال وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، ہوا کی طرح اس کی مثال ہے، ہوا اندر جاتی ہے انسان کی رگوں میں۔ شیطان بھی فرمایا کہ شیطان بھی
انسان کی رگوں میں اندر چلتا ہے اور وہ اندر سے انسان پر حملے کرتا ہے. فرمایا الا فضیقوا مجاریہ بالجوع، شیطان کے راستوں کو بھوک کے ذریعے سے تنگ کر دو، بند کر دو. جب تم بھوکے رہو گے شیطان کے راستے بند ہوں گے. تو روزے میں بھوک ہوتی ہے، شیطان کے راستے بند کیے جاتے ہیں. تو یہ مہینہ اپنے ایمان کو چارج کرنے کا مہینہ ہے، ایمانی قوت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے اس کو اللہ کا تحفہ، اللہ کا ہدیہ سمجھ کر اس کو گزارنا چاہیے. آخر میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دینی ادارہ، دینی مدرسہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک ہے. طلبہ کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا مدرسہ ہے. گزشتہ جمعے کو وہاں دہشت گردانہ حملہ ہوا، دہشت گردی کا حملہ ہوا، اور اس حملے میں دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم مولانا حامد الحق رحمہ اللہ سمیت کئی افراد شہید ہوئے اور کئی افراد اس میں زخمی ہوئے، علماء اور طلباء زخمی ہوئے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کوئی تفتیشی ادارہ حرکت میں نہیں آیا. ہندوستان کافروں کا ملک ہے، کافروں کی حکومت ہے، وہاں اتنے مدرسوں پہ حملہ نہیں ہوا، وہاں اتنے علماء کو شہید نہیں کیا گیا جتنا کہ پاکستان اسلامی حکومت میں مدارس پہ حملے ہوئے اور علماء کو شہید کیا گیا. یہ کیسے مسلمان حکمران ہیں؟ اس ایک ہفتے میں بنوں میں حملہ ہوا، اکوڑا خٹک میں حملہ ہوا، بلوچستان میں 2 علماء شہید کیے گئے، کے پی کے میں بھی 2-4 علماء شہید کیے گئے اسی ایک ہفتے میں. لیکن قاتل نامعلوم. اور عجیب بات ہے، یہ جتنے سیکورٹی ادارے ہیں، چاہے فوج ہے، چاہے پولیس ہیں، چاہے دوسرے سیکورٹی ادارے ہیں، یہ اربوں روپے کا بجٹ عوامی مال سے یہ کھاتے ہیں. کس لیے کھاتے ہیں؟ ان کو تنخواہیں کیوں ملتی ہیں؟ تاکہ یہ اس ملک کے باسیوں کی حفاظت کرے، اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت کریں. لیکن ان حملوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب حرام خور حرام کھاتے ہیں، ملکی خزانے سے اربوں روپے حرام کھاتے ہیں، حفاظت نہیں کر سکتے. نہ بارڈروں کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ مدرسوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ علماء کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ ان کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے. اور پھر ایک عجیب بات ہے، ایک خبر آپ نے یہ بھی سنی کہ کابل میں امریکی فوج پر حملہ کرنے والا مسلمان، کئی سال پہلے اس نے کابل میں امریکی فوج پہ حملہ کیا، آج پاکستان کی فوج نے اس حملہ آور کو پکڑا اور امریکہ کے حوالے کر دیا. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں. امریکی فوج کے قاتلوں کو تم گرفتار کر سکتے ہو اور پاکستان کے مسلمان، پاکستان کے علماء کے قاتلوں کو تم گرفتار نہیں کر سکتے. اپنے ابا حضور کو بھی خوش کرنا ہے، وہاں سے ڈالر بھی ملنے ہیں. تم نے امریکہ کے قاتلوں کو کیوں گرفتار کیا؟ یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ قرآن اور حدیث کی روح سے بالکل ناجائز ہے. اس وقت جہاد تھا، اس وقت پاکستان کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے بھی کہا یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے. تو اس جہاد میں اس مسلمان نے امریکیوں کو قتل کیا، تم نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا. کتنی بے غیرتی کی بات ہے. اور پھر اگلی بات، اگر تم اس کو امریکہ کے حوالے کرتے تو ایک مسلمان عورت عافیہ صدیقی امریکہ کی قید میں ہے،
کم از کم تبادلہ تو کر لیتے کہ یہ تم اپنا قیدی لے لو، ہماری قیدی واپس دے دو. لیکن اس میں ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ امریکہ سے کہہ دیں ہمارا قیدی چھوڑ دو. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ملک میں قیدی ہو، تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اس کو چھڑائیں، اس کے بدلے میں یہ حوالے کر دیتے. اور اس کے چند دن بعد بنو میں حملہ ہوا. ISPR فوجی ترجمان نے بیان دے دیا کہ جوانوں نے حملہ ناکام بنا دیا، صرف 5 جوان شہید ہوئے. عجیب بات ہے، 20 سے زیادہ سویلین شہید ہوئے، ان میں 7-8 بچے بھی تھے، ایک مسجد کا امام بھی تھا، سول افراد تھے. ان کو شہید نہیں کہتے، اور اپنے 5 آدمی فوجی مارے گئے ان کو شہید کہتے ہیں صرف 5 جوان شہید ہوئے، باقی حملہ ناکام ہوا. وہ دوسرے مسلمان تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ حملہ دہشت گرد افغانستان سے آ رہے ہیں. عجیب بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر اس کنارے سے اس کنارے تک ساری فوج پاکستانی بیٹھی ہوئی ہے. پاکستانی فوج کا قبضہ ہے بارڈر پر، تو وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں، تم سوئے ہوئے ہو وہاں بارڈر پر، کیوں آ رہے ہیں؟ یا تم ان کے سہولت کار بنے ہو اور ان کو اندر بھیجتے ہو؟ بارڈر پر تم ہو، بارڈر سے کیوں آ رہے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ چین کا بارڈر ہے، ایران کا بارڈر ہے، ازبکستان کا بارڈر ہے، کرغیزستان کا بارڈر ہے، تاجکستان کا بارڈر ہے. تو افغانستان کے لوگ مسلمان وہاں دہشت گردی کیوں نہیں کرتے، پاکستان میں کیوں آتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ دہشت گرد پنجاب میں کیوں دہشت گردی نہیں کرتے، سندھ میں کیوں دہشت گردی نہیں کرتے، KPK میں کیوں دہشت گردی کرتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے. مولانا حامد الحق شہید رحمہ اللہ، ان کے والد 2-3 سال پہلے مولانا سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ، ان کو اسلام آباد کے اندر شہید کیا گیا. اور اسلام آباد کے اندر کتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر گاڑی کیمرے میں نظر آتی ہے، ہر پیدل چلنے والا کیمرے میں نظر آتا ہے، اسلام آباد کا ہر درخت کیمرے میں نظر آتا ہے. لیکن اسلام آباد کے اندر گھر کے اندر قاتل گئے، مولانا سمیع الحق کو شہید کر دیا، اور کہتے ہیں قاتل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا. اور اگر ہندوستان کا کوئی آ جائے، ابھی نندن آیا، اس کو ہوائی ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر چائے پلا کر رخصت کر دیا. کلبھوشن آیا اور اس کو عدالتوں سے رہائی دلوا کر اس کو ہندوستان میں باعزت واپس کر دیا. یہ بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اور یہ پھر امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان پر حملہ کرے، اور یہ ہمارے پاکستان کے اداروں والے یہ اس کی دلالی کرتے ہیں. اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.